کیا ہوگا اگر کوئی شخص لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر قرآن کا مذاق اڑائے؟ کیا ہوگا اگر وہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اور کیا ہوگا جب اسے احساس ہو جائے کہ دیکھنے والا ہر لمحہ دیکھ رہا تھا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے غفلت کی، غرور کی اور پھر رحمت کی۔ آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ اسٹوری میں نے اسلامک جرنی ورلڈ نام کے یوٹیوب چینل سے لی ہے، جو کہ انگلش زبان میں ہے، لیکن آپ کے آسانی کے لیے ہم اسے اردو زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ بچپن میں ماں اسے بسم اللہ سکھاتی تھی، ابو جمعے کی نماز کے لیے لے جاتے تھے، لیکن وقت بدلا، سوشل میڈیا آیا، فالوورز بڑھے اور شہرت کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ پہلے اس کے ویڈیوز ڈانس اور میک اپ تک سیمت تھے، پھر دھیرے دھیرے اس نے ماڈرن سوچ کے نام پر دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حجاب پہننے والی لڑکیوں کی نقل، نقاب پر طنز، اور پھر ایک دن اس نے کہا، آج میں تمہیں دکھاؤں گی کہ یہ کتاب کتنی پرانی اور بیکار ہے۔ لائیو میں ہزاروں لوگ جڑے ہوئے تھے۔ اس نے قرآن ہاتھ میں لیا، کچھ سیکنڈ تک کیمرے میں دیکھتی رہی، پھر ٹیبل سے لائٹر اٹھایا۔ لوگوں کو لگا شاید ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اس نے سچ مچ سگریٹ ڈالی اور مسکرا کر بولی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے قرآن کے ایک کنارے کو سگریٹ کی ایک آگ سے چھوا دیا، کچھ پنوں کا کونا سوکھ اٹھا، کمنٹ سیکشن پھٹ پڑا، استغفر اللہ، رکو تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا، نو گاڈ نو رولز۔ تھوڑی سی بھڑکی، اس نے کتاب کو نیچے پھینک دیا۔ فرش پر گری ہوئی کتاب کا کنارہ جل رہا تھا، لیکن تبھی وہ خود گھبرا گئی۔ آگ اچانک تیز ہوئی اور پھر اتنی ہی اچانک بجھ بھی گئی۔ کیمرے میں دھواں بھر گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے کیمرہ بند کیا۔ اسے لگا بس ایک اسٹنٹ تھا، لیکن اسے کیا معلوم اصلی آگ اب اس کے اندر جلنے والی تھی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی، دل کی دھڑکن تیز، کمرے میں عجیب سا سناٹا، ہر آہٹ پر ڈر۔ کوئی اسے چھو نہیں رہا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ باتھ روم تک گئی، آئینے میں خود کو دیکھا، اور اچانک اسے اپنا چہرہ اجنبی لگا۔ ڈر ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ صبح تک اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا فزیکلی سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل، اس کا ضمیر جیسے چیخ رہا تھا۔ تیسری رات وہ گہری نیند میں گئی۔ اس نے خود کو ایک ویران میدان میں کھڑا دیکھا، چاروں طرف اندھیرا، نہ سورج نہ چاند، صرف ایک آواز۔ آواز سخت نہیں تھی لیکن بھاری تھی، میری کتاب نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کانپ گئی۔ اس نے دیکھا قرآن اس کے سامنے ہے، وہی کتاب جسے اس نے ہنستے ہوئے پھینکا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قدم جم گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا اپنا ویڈیو چلنے لگا۔ وہ رو پڑی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اسی لمحے اندھیرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی۔ وہ اچانک نیند سے اٹھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلا جملہ جو اس کے ہونٹوں سے نکلا، مجھے قرآن چاہیے۔ نرس حیران رہ گئی۔ اس نے وضو کیا، سالوں بعد سجدے میں گئی، 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، اور ایسی دعا کی جس میں دکھاوا نہیں تھا، صرف ٹوٹے ہوئے دل کی سچائی تھی۔ یا اللہ میں نے تیری کتاب کا مذاق اڑایا، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے کلام سے دور مت کر۔ کچھ مہینوں بعد وہ لڑکی بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے پرانے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیے، سوشل میڈیا پر آ کر روتے ہوئے کہا، لائکس کے لیے آخرت مت بیچو، قرآن صرف کتاب نہیں زندگی ہے۔ اب وہ حجاب میں تھی، لیکن سب سے بڑا بدلاؤ کپڑوں میں نہیں، دل میں تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو شیلف پر رکھ کر بھول جاتے ہیں؟ کتنوں نے مہینوں سے ایک آیت بھی نہیں پڑھی؟ یاد رکھو، بے ادبی صرف جلانے سے نہیں ہوتی، بے ادبی یہ بھی ہے کہ ہم پڑھے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں جکڑنے نہیں، آزاد کرنے آئی ہے۔ آج گھر جاؤ، قرآن اٹھاؤ، چاہے صرف ایک آیت پڑھو، اور کہو مجھے اہل قرآن میں شامل کر لے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف شیئر مت کیجیے، اس سے پہلے خود بدل جائیے۔
اللہ ہمیں اپنی کتاب کی عزت کرنے والا بنائے، ہماری زبان کو گستاخی سے بچائے اور ہماری موت ایمان کی حالت میں دے۔ آمین۔